اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور حق کو جھٹلائے جب اس کے پاس آئے، کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں؟ اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی، یہی ڈر والے ہیں۔ ان کے لیے ہے جو وہ چاہیں اپنے رب کے پاس، نیکوں کا صلہ یہی ہے تاکہ اللہ ان سے اتار دے برے سے برے کام جو انہوں نے کیا اور انہیں ان کا ثواب کا صلہ دے اچھے سے اچھے کام پر اور جو وہ کرتے تھے۔ کیا اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں اور تمہیں ڈراتے ہیں اس کے سوا اوروں سے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کی کوئی ہدایت کرنے والا نہیں، اور جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی بہکانے والا نہیں۔ کیا اللہ عزت والا اور بدلہ لینے والا نہیں؟ اور اگر تم ان سے پوچھو آسمان اور زمین کس نے بنائے تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا وہ اس کی بھیجی ہوئی تکلیف ٹال دیں گے؟ یا وہ مجھ پر رحم فرمانا چاہے تو کیا وہ اس کی مہر رحم کو روک رکھیں گے؟ تو تم فرماؤ اللہ مجھے بس کافی ہے، بھروسے والے اس پر بھروسہ کریں۔ تم فرماؤ اے میری قوم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ تو آگے جان جاؤ گے کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے، اور کس پر اترتا ہے عذاب کہ رہ پڑے گا۔ بے شک ہم نے تم پر یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کو حق کے ساتھ اتاری، تو جس نے راہ پائی تو وہ اپنے بھلے کو، اور جو بہکا وہ اپنے ہی برے کو بہکا، اور تم کچھ ان کے ذمہ دار نہیں۔ اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت، اور جو نہ مرے انہیں ان کے سوتے میں، پھر جس پر موت کا حکم فرما دیا اسے روک رکھتا ہے اور دوسری ایک میعاد مقرر تک چھوڑ دیتا ہے۔ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے۔ کیا انہوں نے اللہ کے مقابل کچھ سفارشی بنا رکھے ہیں؟ تم فرماؤ کیا اگرچہ وہ کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور نہ عقل رکھیں، تم فرماؤ شفاعت تو سب اللہ کے ہاتھوں میں ہے، اس کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی، پھر تمہیں اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ اور جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے دل سمٹ جاتے ہیں ان کے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر ہوتا ہے وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ تم عرض کرو اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، نہا اور عیاں کے ظاہر جاننے والے، اور اپنے بندوں میں فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ اور اگر ظالموں کے لیے ہوتا جو کچھ زمین میں ہے سب اور اس کے ساتھ اس جیسا، تو یہ سب رہائی کے عوض تانا میں دیتے اور روز قیامت کے بڑے عذاب سے، اور انہیں اللہ کی طرف سے وہ بات ظاہر ہوئی جو ان کے خیال میں نہ تھی، اور ان پر اپنی کمائی ہوئی برائیاں کھل گئیں، اور ان پر آ پڑا وہ جس کی ہنسی بناتے تھے۔ پھر جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں بلاتا ہے، پھر جب اسے ہم اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا فرمائیں کہتا ہے یہ تو مجھے ایک علم کی بدولت ملی ہے، بلکہ وہ تو آزمائش ہے، مگر ان میں بہتوں کو ان علم نہیں، ان سے اگلے بھی ایسے ہی کہہ چکے ہیں۔ تو ان کا کمایا ان کے کام کچھ کام نہ آیا، تو ان پر پڑ گئی ان کی کمائیوں کی برائیاں، اور وہ جو ان پہ ظالم ہیں ان قریب ان پر پڑے گی ان کی کمائیوں کی برائیاں، اور وہ قابو سے نہیں نکل سکتے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ روزی کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہے اور تنگ فرماتا ہے؟ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ اور اس کے حضور گردن رکھو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ ہو، اور اس کی پیروی کرو جو اچھی سے اچھی تمہارے رب سے تمہاری طرف اتاری گئی قبل اس کے کہ عذاب تم پر اچانک آ جائے اور تمہیں خبر نہ ہو، کہ کہیں کوئی جان یہ نہ کہے کہ ہائے افسوس ان تفسیروں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کی، اور بے شک میں ہنسی بنایا کرتا تھا۔ یا کہے کہ اگر اللہ مجھے راہ دکھاتا تو میں ڈر والوں میں ہوتا، یا کہے جب عذاب دیکھے کسی طرح مجھے واپسی ملے کہ میں نیکیاں کروں۔
ہاں کیوں نہیں، بے شک تیرے پاس میری آیتیں آئیں تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافر تھا۔ اور قیامت کے دن تم دیکھو گے انہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ان کے منہ کالے ہیں، کیا مغرور کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ اور اللہ بچائے گا پرہیزگاروں کو ان کی نجات کی جگہ، نہ انہیں عذاب چھوئے اور نہ انہیں غم ہو۔ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر مختار ہے۔ اس کے لیے ہے آسمان اور زمین کی کنجیاں، اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی نقصان میں ہے۔ تم فرماؤ تو کیا اللہ کے سوا دوسروں کے پوجنے کو مجھ سے کہتے ہو اے جاہلو؟ اور بے شک وحی کی گئی تمہاری طرف اور تم سے اگلوں کی طرف کہ اے سننے والے، اگر تو نے اللہ کا شریک کیا تو ضرور تیرا سب کیا درا اکارت جائے گا اور ضرور تو ہار میں رہے گا، بلکہ اللہ ہی کی بندگی کر اور شکر والوں سے ہو۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کا حق تھا، اور وہ قیامت کے دن سب زمینوں کو سمیٹ دے گا اور اس کی قدرت سے سب آسمان لپٹ دیے جائیں گے۔ وہ ان کی شرک سے پاک اور برتر ہے، اور سور پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائیں گے جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں، مگر جسے اللہ چاہے وہ دوبارہ پھونکا جائے گا، جب بھی وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، اور زمین جگمگا اٹھے گی اور اپنے رب کے نور سے، اور رکھی جائے گی کتاب، اور لائے جائیں گے انبیاء، اور یہ نبی اور اس کی امت کے ان پر گواہ ہوں گے، اور لوگوں میں سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا، اور ہر جان کو اس کا کیا بھرپور دیا جائے گا، اور اسے خوب معلوم ہے جو وہ کرتے تھے۔ اور کافر جہنم کی طرف پھانکے جائیں گے گروہ گروہ، یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے اس کے دروازے کھولے جائیں گے، اور اس کے دروگا ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں اس دن کے ملنے سے ڈراتے تھے؟ کہیں گے کیوں نہیں، مگر عذاب کا کول کافروں پر ٹھیک اترا۔ فرمایا جائے گا جاؤ جہنم کے دروازوں میں اس میں ہمیشہ رہنے دو۔ تو کیا ہی برا ٹھکانہ متکبروں کا، اور جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کی سواریاں گروہ گروہ جنت کی طرف چلائی جائیں گی، یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، اور اس کے دروگا ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، تم خوب رہے تو جنت میں جاؤ ہمیشہ رہنے۔ اور وہ کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث کیا کہ ہم جنت میں رہیں جہاں چاہیں۔ تو کیا ہی اچھا ثواب اچھے کام کرنے والوں کا۔ اور تم فرشتوں کو دیکھو گے عرش کے آس پاس حلقہ کیے ہوئے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے، اور لوگوں میں سچا فیصلہ فرمایا جائے گا۔ کہا جائے گا سب خوبیاں اللہ کو جو سارے جہاں کا رب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم۔ یہ کتاب اتارنا ہے اللہ کی طرف سے جو عزت والا، علم والا، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب کرنے والا، بڑے انعام والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی طرف پھرنا ہے۔ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا نہیں کرتے مگر کافر۔ تو اے سننے والے تجھے دھوکہ نہ دے ان کا شہروں میں اتراتے پھرنا، ان سے پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد کے گروہوں نے جھٹلایا، اور ہر امت نے یہ قصد کیا کہ اپنے رسول کو پکڑ لیں اور باطل کے ساتھ جھگڑیں کہ اس سے حق کو ٹال دیں۔ تو میں نے انہیں پکڑا، پھر کیسا ہوا میرا عذاب۔ اور یوں ہی تمہارے رب کی بات کافروں پر ثابت ہو چکی ہے کہ وہ دوزخی ہیں، وہ جو عرش اٹھاتے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے اور مسلمانوں کی مغفرت مانگتے ہیں۔ اے رب ہمارے، تیرے رحمت اور علم میں ہر چیز کی سمائی ہے، تیرے رحمت اور علم میں ہر چیز کی سمائی ہے، تو انہیں بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راہ میں چلے، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب انہیں بسنے کے باغوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ان کو جو نیک ہوں، اور ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں بے شک تو ہی عزت و حکمت والا ہے، اور انہیں گناہوں کی شامت سے بچا لے۔
اور جسے تو اس دن گناہوں کی شامت سے بچائے تو بے شک تو نے اس پر رحم فرمایا اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا ان کو ندا کی جائے گی کہ ضرور تم سے اللہ کی بیداری اس سے بہت زیادہ ہے جیسے تم آج اپنی جان سے بیدار ہو جب کہ تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تو تم کفر کرتے، کہیں گے اے ہمارے رب تو ہمیں دوبارہ مردہ کیا، دوبارہ زندہ کیا، اب ہم اپنے گناہوں پر مقر ہی ہوئے تو آگ سے نکلنے کی بھی کوئی راہ ہے۔ یہ اس بار ہوا جب ایک اللہ پکارا جاتا تو تم کفر کرتے اور اس کا شریک ٹھہرایا جاتا تو تم مان لیتے، تو حکم اللہ کے لیے جو سب سے بلند اور بڑا وہی ہے تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا اور تمہارے لیے آسمان سے روزی اتارتا اور نصیحت نہیں مانتا مگر جو رجوع لائے، تو اللہ کی بندگی کرو اگرچہ نیرے اس کے بندے ہو کر پڑے، اگرچہ برا مانے کافر۔ بلند درجے دینے والا عرش کا مالک ایمان کی جان وہی ڈالتا ہے اپنے حکم سے اپنے بندوں میں جس پر چاہے کہ وہ ملنے کے دن سے ڈرائے جس دن وہ بالکل ظاہر ہو جائے گی، اللہ پر ان کا کچھ چھپا نہ ہوگا۔ آج کس کی بادشاہی ہے؟ ایک اللہ سب پر غالب کی۔ آج ہر جان اپنے کیے کا بدلہ پائے گی، آج کسی پر زیادتی نہیں، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور انہیں ڈراؤ اس نزدیک آنے والے آفت کے دن سے جب دل گلوں کے پاس آ جائے گا، غم میں بھرے اور ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ کوئی سفارشی جس کا کہا مانا جائے۔ اللہ جانتا ہے چوری چھپے کی نگاہ اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے، اور اللہ سچا فیصلہ فرماتا ہے اور اس کے سوا جن کو پوچھتے ہوئے وہ کچھ فیصلہ نہیں کرتے، بے شک اللہ ہی سنتا اور دیکھتا ہے۔ تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے کیسا انجام ہوا ان سے اگلوں کا؟ ان کی قوت اور زمین میں جو نشانیاں چھوڑ گئے ان سے زائد تو اللہ نے انہیں ان کے گناہ پر پکڑا اور اللہ سے ان کا کوئی بچانے والا نہیں۔ یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر وہ کفر کرتے تو اللہ نے انہیں پکڑا۔ بے شک اللہ زبردست عذاب والا ہے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور روشن سند کے ساتھ بھیجا فرعون اور حمان اور قارون کی طرف، وہ بولے جادوگر ہے بڑا جھوٹا۔ پھر جب وہ ان پر ہمارے پاس سے حق لایا، بولے جو اس پر ایمان لائے ان کے بیٹے قتل کرو اور عورتیں زندہ رکھو، اور کافروں کا فریب نہیں مگر بھٹکتا پھرتا۔ اور فرعون بولا مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کروں۔ وہ اپنے رب کو پکارے میں ڈرتا ہوں کہیں وہ تمہارا دین بدل دے یا زمین میں فساد چمکائے۔ اور موسیٰ نے کہا میں تمہارے اور اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں ہر متکبر سے کہ حساب کے دن پر یقین نہیں لاتا۔ اور بولا فرعون والوں میں سے ایک مرد مسلمان کو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، کیا ایک مرد کو اس پر مارے ڈالتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ بے شک وہ روشن نشانیاں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے لائے، اور بالفرض وہ غلط کہتے ہیں تو ان کی غلط گوئی کا وبال ان پر۔ اگر وہ سچے ہیں تو تمہیں پہنچ جائے گا کچھ وہ جس کا تمہیں وعدہ دیتے ہیں۔ بے شک اللہ راہ نہیں دیتا اسے جو حد سے بڑھنے والا بڑا جھوٹا ہو۔ اے میری قوم آج بادشاہی تمہاری ہے، اس زمین پر غلبہ رکھتے ہو، تو اللہ کے عذاب سے ہمیں کون بچا لے گا اگر ہم پر آئے؟ فرعون بولا میں تمہیں وہی سمجھاتا ہوں جو میری سوچ ہے، اور میں تمہیں وہی بتاتا ہوں جو بھلائی کی راہ ہے۔ اور وہ ایمان والا بولا اے میری قوم مجھے تم پر اگلے گروہوں کے دن کا سا خوف ہے جیسا کہ دستور گزرا نوح کی قوم اور عاد اور ثمود اور ان کی اوروں کا، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں چاہتا۔ اور اے میری قوم میں تم پر اس دن سے ڈرتا ہوں جس دن پکار مچے گی، جس دن وہ پیٹھ دے کر بھاگو گے اور اللہ سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کا کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ اور بے شک اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف روشن نشانیاں لے کر آئے تو تم ان کے ساتھ لائے ہوئے سے شک ہی میں رہے، یہاں تک کہ جب انہوں نے انتقال فرمایا تم بولے ہرگز اب اللہ کوئی رسول نہ بھیجے گا، اللہ یوں ہی گمراہ کرتا ہے اسے جو حد سے بڑھنے والا شک لانے والا ہو۔
وہ جو اللہ کی آیتوں میں جگڑتے ہیں بے کسی سند کے انہیں ملی ہو، کس قدر سخت بیزاری کی بات ہے اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک۔ اللہ یوں ہی مہر کر دیتا ہے متکبر سرکش کے سارے دل پر۔ اور فرعون بولا، اے حمان میرے لیے اونچا محل بنا، شاید میں پہنچ جاؤں راستوں تک کا ہے کہ راستے آسمانوں کا تو موسیٰ کے خدا کو جان کر دیکھوں، بے شک میرا گمان ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ اور یوں ہی فرعون کی نگاہ میں اس کا برا کام بھلا کر دکھایا اور وہ راستے سے روکا گیا۔ اور فرعون کا داؤ ہلاک ہونے ہی کو تھا، اور وہ ایمان والا بولا، اے میری قوم میرے پیچھے چلو، میں تمہیں بھلائی کی راہ بتاؤں۔ اے میری قوم یہ دنیا کا جینا تو کچھ برتنا ہی ہے، اور بے شک وہ پچھلا ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ جو برا کام کرے اسے بدلہ نہ ملے گا مگر اتنا ہی جو اچھا کام کرے، مرد ہو عورت ہو مسلمان، تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، وہاں بے گنتی رزق پائیں گے۔ اور اے میری قوم مجھے کیا ہوا، میں تمہیں بلاتا ہوں نجات کی طرف اور تم مجھے بلاتے ہو دوزخ کی طرف۔ مجھے اس طرف بلاتے ہو کہ اللہ کا انکار کروں اور ایسے کو اس کا شریک کروں جو مجھے علم میں ہی نہیں، جو میرے علم میں نہیں، اور میں تمہیں اس عزت والے اور بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔ آپ ہی ثابت ہوا کہ جس کی طرف مجھے بلاتے ہو اسے بلانا کہیں کام کا نہیں، دنیا میں اور نہ آخرت میں، اور یہ ہمارا پھرنا اللہ کی طرف ہے، اور یہ کہ حد سے گزرنے والے ہی دوزخی ہیں۔ تو جلد وہ وقت آتا ہے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں اسے یاد کرو گے، اور میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ نے اسے بچا لیا اور ان کے مکر کی برائیوں اور فرعون والوں کو بڑے عذاب نے آ گھیرا، آگ جس پر صبح اور شام پیش کیے جاتے ہیں۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا فرعون والوں کو سخت تر عذاب میں داخل کرو، اور جب آگ میں باہم جگڑیں گے تو کمزور ان سے کہیں گے جو بڑے بنتے تھے آج تمہارے تابع تھے، تو کیا تم ہم سے آگ کا کوئی حصہ گھٹا لو گے؟ وہ تکبر بولے، ہم سب آگ میں ہیں، بے شک اللہ بندوں میں فیصلہ فرما چکا ہے۔ اور جو آگ میں ہیں اس کے دروگوں سے بولے، اپنے رب سے دعا کرو ہم پر عذاب کا ایک دن ہلکا کر دے۔ انہوں نے کہا، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول نشانیاں نہ لاتے تھے؟ بولے کیوں نہیں؟ بولے تو تمہیں دعا کرو، اور کافروں کی دعا نہیں مگر بھٹکتے پھرنے کو۔ بے شک ضرور ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، اور جس دن ظالموں کو ان کے بہانے کچھ کام نہ دیں گے، اور ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو رہنمائی فرمائی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث کیا، عقل مندوں کی ہدایت اور نصیحت کو۔ تو اے محبوب تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور اپنوں کے گناہوں کی معافی چاہو اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے صبح اور شام اس کی پاکی بولو۔ وہ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بے کسی سند کے جو انہیں ملی ہو، ان کے دلوں میں نہیں مگر ایک بڑائی کی ہوس ہے جسے نہ پہنچیں گے۔ بے شک جنوں کو معلوم ہے اللہ کی پناہ مانگو، بے شک وہی سنتا دیکھتا ہے۔ پاکی ہے بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش آدمیوں کی پیدائش سے بہت بڑی، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ تم اور جو تم رنگارا برابر نہیں، تم اس کے خلاف نہ وہ جو والے ایمان لائے مگر اچھے کام کیے بڑھتی آگ میں جانے والا ہے۔ بدکار کہتے ہیں کتنا کم دھیان کرتے ہو، بے ہر شک ایک کا ایک مقام قیامت دور معلوم آنے والی ہے، اس میں کچھ شک نہیں، لیکن بہت لوگ ایمان نہیں لاتے۔ منتظر ہے۔ اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں دعا قبول کروں گا۔ بے شک وہ جو میری عبادت سے اونچے تکبر کرتے ہیں ان قریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں حرام اور دن بنایا آنکھیں بھیجے ہوئے بندوں کے بے شک اللہ لوگوں پر فضل والا ہے، انہیں کی مدد آدمی شکر نہیں کرتے۔ ہمارا ہی لشکر وہ ہے اللہ، ایک وقت وہ ہے اللہ تمہارا رب ان سے منہ عید پھیر کو لو بنانے والا، اور انہیں دیکھتے سوا رہو کہ کسی کی عنقریب وہ بندگی دیکھیں نہیں گے
تو کہاں اوندے جاتے ہو، کیوں ہی اوندے ہوتے ہو؟ وہ جو اللہ کے آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین ٹھہراؤ بنائی اور آسمان چھت اور تمہاری تصویر کی، تمہیں صورتیں اچھی بنائی، تمہیں ستھری چیزیں روزی دی۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، تو بڑی برکت والا ہے اللہ رب سارے جہان کا، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، تو اسے پوجو، میرے اسی کے بندے ہو کر۔ سب خوبیاں اللہ کو جو سارے رب جہان کا رب۔ تم فرماؤ میں منع کیا گیا ہوں انہیں پوجو جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، جبکہ میرے پاس روشن دلیلیں اور میرے رب کی طرف سے آئیں، اور مجھے حکم ہوا کہ رب العالمین کے حضور گردن رکھو۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پانی کی بوند سے، پھر خون کی پھٹک سے، پھر تمہیں نکالتا ہے بچہ، پھر تمہیں باقی رکھتا ہے اپنی جوانی کو پہنچو، پھر اس لیے کہ بوڑھے ہو اور تم میں سے کوئی پہلے ہی اٹھا لیا جاتا ہے، اور اس لیے کہ تم ایک مقرر وقت تک پہنچو، اس لیے کہ سمجھو وہی ہے کہ جلاتا زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ کہ جب کوئی حکم فرماتا ہے تو اسے یہی کہتا ہے کہ ہو جا، جبھی وہ ہو جاتا ہے۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جو اللہ کی آیتوں پر جھگڑتے ہیں؟ کہاں پھرتے جاتے ہو؟ وہ جنہوں نے جھٹلائی کتاب اور جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا، وہ عنقریب جان جائیں گے جب ان کی گردنوں میں توق ہوں گے اور زنجیریں گھسیٹے جائیں گے، کھولتے پانی میں آگ میں دھکائے جائیں گے۔ پھر ان سے فرمایا جائے گا کہاں گئے وہ جو شریک بناتے تھے اللہ کے مقابل؟ کہیں گے وہ تو ہم سے گم ہو گئے، بلکہ ہم پہلے کچھ سمجھتے ہی نہ تھے۔ اللہ یوں ہی گمراہ کرتے ہیں وہ غافلوں کو، یہ اس کا بدلہ ہے جو تم زمین میں باطل اور خوش ہوتے تھے، اس کا بدلہ ہے جو تم اتراتے تھے۔ جاؤ جہنم کے دروازوں میں اس میں ہمیشہ رہنے کی، کیا ہی برا ٹھکانہ مغروروں کا۔ تو تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اگر ہم تمہیں دکھا دیں وہ چیزیں جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے، یا تمہیں پہلے ہی وفات دیں، بہرحال انہیں ہماری طرف ہی پھرنا ہے۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے کتنے رسول بھیجے جن میں کسی کا حوال بیان فرمایا اور کسی کا حوال بیان نہ فرمایا، اور کسی رسول کو نہیں پہنچتا کہ کوئی نشانی لے آئے بے حکم خدا کیا۔ پھر جب اللہ کا حکم آئے گا سچا و فیصلہ فرما دیا جائے گا، اور باطل والوں کا وہاں خسارہ۔ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے، کسی پر سوار ہو ایک کا گوشت کھاؤ، اور تمہارے لیے ان میں کتنے ہی فائدے ہیں، اور اس لیے کہ تم ان کی پیٹھ پر اپنے دل کی مرادوں کو پہنچو اور ان پر کشتیوں پر سوار ہوتے ہو، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، تو اللہ تم بھی کون سی نشانی کا انکار کرو گے؟ کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے ہیں ان سے اگلوں کا کیسا انجام ہوا؟ وہ ان سے بہت تھے اور ان کی قوت اور زمین میں نشانیاں ان سے زیادہ۔ ان کے کیا کام آیا جو انہوں نے کمایا؟ جب ان کے پاس ان کے رسول تشریف روشن دلیلیں لائے گے، وہ اس پر خوش رہے جو ان کے پاس دنیا کا علم تھا، اور انہیں الٹ پڑا جس کی معافی بناتے تھے۔ کہ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا، ہم ایک اللہ پر ایمان لائے جو اس کے شریک کرتے تھے ان سے منکر ہو گئے، تو ان کے ایمان نے انہیں کام نہ دیا، اور جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ اللہ کا دستور جو اس کے بندوں میں گزر چکا، اور وہاں کافر گھاٹے میں رہے۔ حکم کر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے گی۔ حامیم، یہ اتارا ہے بڑے رحم والے مہربان کا۔ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں مفصل فرمائی گئی، اور زمین عربی قرآن عقل والوں کے لیے خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا۔ کافروں کا گمان ہے ان میں اکثر نے منہ پھیرا اور وہ سنتے ہی نہیں۔ ہم نے انہیں بولے ہمارے دل خلاف میں ہے اس بات سے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، اور ہمارے کانوں میں روئی کو شریر ہے، حکموں کے تمہارے درمیان پردہ ہے۔ ہم نے تمہاری طرف تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ اور عقل مند نصیحت فرماؤ آدمی ہونے میں میں تمہیں جیسا ہوں، مجھے وحی ہوتی ہے۔ بے شک وہ بہت رجوع لانے والا تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو اس کے حضور سیدھے رہو اور اس سے معافی مانگو۔ اور خرابی ہے شرک والوں کو، وہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔ بے شک جو ایمان لائے اچھے کام کیے ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ مجھے ان گھوڑوں فرماؤ کیا تم لوگ اس کا انکار رکھتے ہو جس نے یاد کے لیے 2 دن میں زمین بنائی اور اس کے ہم سر ٹھہراتے ہو؟ وہ سارے جہان کا رب ہے۔
واپس لاؤ، اور اس میں اس کے اوپر لنگر ڈالے، ہاتھ پھیرنے لگا اور بے بھاری شک بوجھ سلیمان رکھے، کو اور جانچا، اس میں برکت رکھی، اس کے تخت اور اس پر میں ایک اس بے کے جان بسنے والوں کی ڈال روزیاں دیا، مقرر کی، رجوع لایا، یہ سب ملا کر 4 دن اے میرے رب مجھے بخش ٹھیک دے ہوا اور پوچھنے مجھے والوں کو۔ ایسی پھر سلطنت آسمان عطا کی کر طرف قصد کہ میرے فرمایا بعد اور کسی وہ کو لائق دھواں نہ تھا، ہو، بے شک تو اس سے تو ہی بڑا زمین سے فرمایا دونوں بے حاضر شک ہو، تو ہی بڑی خوشی سے دین چاہے والا۔ نہ خوشی سے۔ تو ہم دونوں نے عرض کی ہم اس کے بعد رغبت کے ساتھ ہوا حاضر اس ہوئے، کے بس میں کر دی، تو اس انہیں کے پورے حکم سے 7 نرم نرم چلتی، آسمان کر دیا جہاں وہ وہ 2 چاہتا دن میں، اور دیو اور باغ ہر کر دیے، آسمان میں ہر اسی کے معمار کام اور غوطہ کا خور احکام بھیجے، اور ہر اور ہم نے نیچے کے اور آسمان کو چراغوں سے آراستہ بیڑیوں میں کیا جھگڑے ہوئے، اور یہ نگہبانی ہماری کے عطا لیے، ہے، اب تو چاہے یہ اس احسان کر یا عزت روک والے رکھ، علم لیکن والے اب کے تو کچھ ٹھہرایا عطا ہوا نہیں۔ ہے۔ بے پھر شک اس اگر کے وہ منہ لیے پھیریں ہماری تو تم برگاہ میں فرماؤ میں اور تمہیں بڑا اچھا ڈراتا ہوں ٹھکانہ ایک ہے، کڑک اور سے، یاد کرو ایک تمہارے کڑک بندہ سے ایوب کو جیسی کڑک جب اس نے عاد اور اپنے سمود رب پر کو آئی تھی، پکارا کہ جب مجھے رسول ان کے آگے پیچھے شیطان نے پھرتے تھے تکلیف اور کہ اعزاز اللہ لگا کے دی، سوا کسی کو نہ ہم نے پوچھو، تو فرمایا بولے کہ ہمارا منہ پر رب اپنا کرتا پاؤں تو مار، فرشتے یہ ہے اتارتا، ٹھنڈا تو چشمہ جو کچھ نہانے تم اور لے پینے کر کو، بھیجے ہم گئے نے اسے اس کے ہم گھر اسے والے نہیں اور مانتے۔ ان کے برابر اور تو عطا فرما دیا اپنی رحمت کرنے، جو اور آج عقل تھے مندوں انہوں کی نے نصیحت زمین کی، میں ناحق اور تکبر فرمایا کیا کہ اپنے اور بولے ہاتھ ہم میں سے ایک زیادہ ڈنڈا لے کر کس اسے کا مار دے، زور، اور اور قسم کیا نہ انہوں نے توڑ، نہ بے جانا شک کہ ہم اللہ نے اسے جس نے انہیں بنایا اور ان سے ثابت پایا، زمین کیا زیادہ اچھا قوی بندہ، ہے، بے شک وہ بہت اور رجوع وہ لانے ہماری والا آیتوں ہے۔ کا اور انکار یاد کرو کرتے تھے ہمارے تو ہم بندے نے ان پر ابراہیم اور ایک اسحاق آندھی اور بھیجی یعقوب سخت اور گرج قدرت کی، اور علم والوں ان کی کو، بے شامت کے شک دنوں ہم نے میں انہیں ایک کہ قریب ہم بات انہیں رسوائی کا یاد عذاب بخشا چکھائیں کہ وہ اس دنیا کی گھر زندگی یاد میں، ہے، اور بے شک بے آخرت کے شک عذاب وہ میں ہمارے سب سے بڑی نزدیک چنے ہوئے رسوائی ہے، پسندیدہ ہیں۔ ان کی مدد نہ اور یاد ہوگی۔ کرو اور رہے ثمود، انہیں ہم نے راہ دکھائی تو انہوں نے سوجنے پر اندھے ہوئے ہونے کو پسند کیا، تو انہیں ذلت کے عذاب کی کڑک نے آ لیا، سزا ان کے کیے کی، اور ہم نے انہیں بچا لیا جو ایمان لائے اور ڈرتے تھے۔ اور جس دن اللہ کے دشمن آگ کی طرف ہانکے جائیں گے تو ان کے اگلوں کو روکیں گے یہاں تک کہ پچھلے آ ملیں، یہاں تک کہ جب وہ پہنچیں گے ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے سب ان پر ان کے کیے کی گواہی دیں گے، اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہم پر کیوں گواہی دی؟ وہ کہیں گے ہمیں اللہ نے بلوایا جس نے ہر چیز کو گویائی بخشی، اور اس نے تمہیں پہلی بار بنایا، اسی کی طرف تمہیں پھرنا ہے، اور تم اس سے کہاں چھپ کر جاتے ہو؟ تم پر گواہی دیں تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں، لیکن تم تو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اللہ تمہارے بہت سے کام نہیں جانتا، اور یہ ہے تمہارا وہ گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا، اور اس نے تمہیں ہلاک کر دیا، تو اب رہ گئے ہارے ہوئوں میں۔ پھر اگر وہ صبر کریں تو آگ ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ منانا چاہیں تو کوئی ان کا منانا نہ مانے۔ اور ہم نے ان پر کچھ ساتھی تعینات کیے، انہوں نے انہیں بلا خوبصورت کر دیا جو ان کے آگے ہیں اور جو ان کے پیچھے، اور ان پر بات پوری ہوئی ان گروہ کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، جن اور آدمیوں کے، بے شک وہ ضیاکار تھے۔ اور کافر بولے یہ قرآن نہ سنو اور اس میں بےہودہ غل و شور کرو، شاید یوں ہی تم غالب آؤ، تو بے شک ضرور ہم کافروں کو سخت عذاب چکائیں گے، بے شک ہم ان کے برے کام سے برے کام کا انہیں بدلہ دیں گے، یہ ہے اللہ کے دشمنوں کا بدلہ آگ، اس میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے، سزا اس کی کہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے۔ اور کافر بولے اے ہمارے رب ہمیں دکھا وہ دونوں جن اور آدمی جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا کہ ہم انہیں اپنے پاؤں تلے ڈالیں کہ وہ ہر نیکی سے نیچے رہے۔ بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اور تمہارے لیے ہے اس میں جو تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے اس میں جو مانگو، مہمانی بخشنے والا مہربان کی طرف سے، اور اس سے زیادہ کسی کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کرے اور کہے میں مسلمان ہوں، اور نیکی اور بدی برابر نہ ہو جائے گی، اے سننے والے برائی کو بلائی سے ٹال دے، جبھی وہ کہ اس میں اور اس میں دشمنی تھی، ایسا ہو جائے گا جیسے کہ گہرا دوست، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صابروں کو، اور اسے نہیں
اسے نہیں پاتا مگر بڑے نصیب والا۔ اور اگر تجھے شیطان کا کوئی وسوسہ پہنچے تو اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن اور سورج اور چاند، سجدہ نہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو، اور اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا اگر تم اس کے بندے ہو۔ تو اگر یہ تکبر کریں تو وہ تمہارے رب کے پاس ہیں، اور رات دن کسی کی پاکی بولتے ہیں اور اکتاتے نہیں۔ یہاں سجدہ تلاوت کی گئی، سجدہ کرنا۔ اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ تو زمین کو دیکھے بے قدر پڑی، پھر جب ہم نے اس پر پانی اتارا تر و تازہ ہوئی اور بڑھ چلی۔ بے شک جس نے اسے جلایا ضرور مردے جلائے زندہ کرے گا، بے شک وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ بے شک جو ہماری آیتوں میں ٹیڑے چلتے ہیں ہم سے چھپے نہیں، تو کیا جو آگ میں ڈالا جائے گا وہ بلا جو قیامت میں امان سے آئے گا۔ جو جی میں آئے کرو، بے شک وہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ بے شک جو ذکر سے منکر ہوئے جب وہ ان کے پاس آیا، ان کی خرابی کا کچھ حال نہ پوچھ، بے شک وہ عزت والی کتاب ہے۔ باطل کو اس کی طرف راہ نہیں، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے اتارا ہوا۔ حکمت والے سب خوبیوں کا سراہا ہے۔ تم سے نہ فرمایا جائے گا مگر وہی جو تم سے اگلے رسولوں کو فرمایا گیا کہ بے شک تمہارا رب بخشش والا اور دردناک عذاب دینے والا ہے۔ اور اگر ہم اسے اجمی زبان کا قرآن کرتے تو ضرور کہتے اس کی آیتیں کیوں نہ کھولی گئی۔ کیا کتاب اجمی اور نبی عربی؟ تم فرماؤ وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور وہ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں روئی ہے، اور وہ ان پر اندھا پن ہے، گویا وہ دور جگہ سے پکارے جاتے ہیں۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر ایک بات تمہارے رب کی طرف سے گزر نہ چکی ہوتی تو جبھی ان کا فیصلہ ہو جاتا۔ اور بے شک ضرور اس کی طرف سے ایک دھوکہ ڈالنے والے شخص میں ہے، جو نیکی کرے وہ اپنے بھلے کو، جو برائی کرے اسے برے کو اپنے برے کو۔ تو تمہارا رب بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔